بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے تھے۔ آپ کا تعلق عرب کے معروف قبیلہ بنو قزاع کی شاخ بنو بکر سے تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے عرب قبائل میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی والدہ قبیلہ بنو تیہ سے تھیں۔ زید کے بچپن میں ایک بار ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ لے کر میکے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ خیمے کے باہر کھیل رہے تھے کہ قبیلہ بنو کین کے کچھ ڈاکو اس بچے کو اٹھا لے گئے اور عکاظ کے مزار میں جا کر بیچ ڈالا۔ زید کو مکہ کے تاجر حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید لیا اور اپنی پھوپھی ختیجہ بنت خویلد کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ قبیلہ بنو کین کے غارت گروں نے تو اپنے طور پر زید پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر زید مکہ میں غلام بنا کر بیچے جا رہے تھے اور ادھر ان کے گھر میں احرام مچا ہوا تھا۔ زید کے والد کو بچے کی گمشدگی کا علم ہوا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ قبیلے کے افراد کو ساتھ لے کر اس نے عرب کے ریگزار چھان ڈالے، جگہ جگہ جا کر تلاش کیا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ ناکامی کے باوجود باپ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ عمر بھر اپنے لخت جگر کی تلاش جاری رکھے گا تاکہ وہ اسے پا لے۔ حضرت زید کے والد حارثہ بن شجیل رضی اللہ عنہ عربی زبان کے بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ بچے کی جدائی میں انہوں نے جو دکھ اٹھایا تھا اس کا اظہار ان کے اشعار سے بھی ہو رہا تھا۔ میں زید کی گمشدگی پر زار و قطار روتا رہا اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ زید کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ کیا معلوم وہ زندہ ہے کہ ہم اس کے آنے کی امید رکھیں، یا اسے موت کا ظالم پنجہ دبوچ لے گیا ہے۔ کاش میں جان سکتا کہ کیا تو کبھی واپس آئے گا۔ مجھے تیرا واپس آنا دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اشعار بڑے دردناک اور قصہ غم بڑا طویل ہے، یہاں سارا کلام پیش کرنا ممکن نہیں۔ لوگ ہر وقت غم نصیب باپ کو بیٹے کی تلاش میں ہی دیکھتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے دوسرے بیٹوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ جب تک زندہ ہیں اپنے بھائی کی تلاش جاری رکھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ جب حج کرنے مکہ آئے تو انہوں نے ایک بازار میں زید کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ حارثہ بن شجیل کا بیٹا زید رضی اللہ عنہ ہے۔ زید سے پوچھا تو اس نے بھی تصدیق کی۔ لوگوں نے بیٹے کے سامنے باپ کی حالت زار بیان کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اہل قافلہ سے اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں بنو معد کے ایک ایسے گھرانے میں رہ رہا ہوں جو بہترین ہے اور جو نسل در نسل عزت و شرافت کا مظہر چلا آ رہا ہے۔ یہ معد بن عدنان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے۔ ان لوگوں نے جب واپس جا کر حارثہ بن شجیل کو اطلاع دی کہ زید صحیح سلامت مکہ میں موجود ہے تو اس وقت اپنے بھائی کعب بن شجیل کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ابن عبد المطلب، آپ خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، غریبوں اور بے کسوں کے معاون و غمسار۔ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، جتنا فدیہ جی چاہے لے لیجئے اور ہمارا نور چشم ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان،
میں پہچانتا ہوں، ایک میرا باپ ہے اور دوسرا چچا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے سرپرستوں سے کہا کہ زید کو انتخاب کا موقع دیا جائے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں ایک کوڑی زید کے عوض وصول نہ کروں گا، اور اگر زید میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ زید کے والد و چچا نے یہ تجویز سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا بچہ کسی کو ہم پر کیسے ترجیح دے سکتا ہے، لیکن زید کا جواب سن کر وہ حیران رہ گئے۔ زید نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ہرگز ترجیح نہ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس جواب سے حارثہ اور کعب کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن ایک ہی لمحے میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا بیٹا جس محسن انسانیت کی رفاقت کا انتخاب کر رہا ہے، آخر وہ کتنا بلند مقام ہوگا، اور اس کے ہاں ان کے بچے کو ایسی راحت میسر ہوگی جو اس نے اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اس کی رفاقت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بچے سے گلے ملے اور رخصت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام زید کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے زید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، پھر کہا، لوگو، میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس دن سے حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ بعد میں جب سورہ احزاب میں متنبع کے بارے میں متبنہ بنا لینے سے بیٹا نہیں بن جاتا تو زید کو پھر سے زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر گرویدہ تھے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ حضور علیہ السلام پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا تو زید نے اس مرحلے پہ بھی حق کی طرف لپکنے میں دیر نہیں کی۔ غلاموں میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، سب سے پہلے زید ہی القا بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ چار وہ خوش نصیب افراد تھے جو سب سے پہلے کلمہ حق ادا کر کے دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت زید کو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا بھائی بنا دیا تھا، اور ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو اوس کے رئیس اسید بن حضیر سے ان کی مواخات ہوئی۔ حضرت زید کا اپنا مقام بہت بلند ہے اور صحابہ کی جماعت میں ان کی بڑی عزت اور احترام تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اسامہ کو بھی عظیم الشان مرتبہ حاصل تھا۔ اسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام ایمن کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کی شادی کسی جنتی خاتون سے ہو، وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ حضرت زید نے فوراً اپنے آپ کو پیش کیا اور ان سے شادی کر لی۔ انہی عظیم القدر خاتون کے بطن سے اسامہ رضی اللہ عنہ نے جنم دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔